آج تلاوت کی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے چاہیے کہ لوگ میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں، حضور کی نافرمانی نہ کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی نہ کریں۔ اللہ فرما رہا ہے ورنہ کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ فرماتا ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، اگر تم مسلسل رسول کی مخالفت میں لگے رہو گے تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ دو میں سے ایک چیز آ جائے گی، فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ میرے عزیزوں، تقریباً یہ دونوں چیزیں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، اللہ کا عذاب بھی اور ہم آپسی فتنوں میں مبتلا بھی۔ اور فتنوں کا دور اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں دیکھ رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میری امت کو کہ آخر زمانے میں میری امت کے گھروں سے ایسے فتنے نکلیں گے جیسے بارش کے قطرات۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس طرح سے فتنے نمودار ہوں گے جیسے تسبیح کی ڈور ٹوٹ جائے تو اس کے دانے جس طرح زمین پر گر جاتے ہیں، بکھرتے ہیں، تم ایک کو پکڑنے جاؤ تو دوسرا سرک جاتا ہے، دوسرے کو پکڑنے جاؤ تو تیسرا سرک جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنوں کے دور میں ایسا ہی ہوگا، تم ایک فتنے کو سلجھانے کی کوشش کرتے رہو گے جب تک دو فتنے اور ابھر جائیں گے۔ آج میرے عزیزوں، مجھے سچ بتاؤ کیا ہم فتنوں میں مبتلا نہیں ہو چکے؟ فتنہ کہتے کسے؟ فتنہ کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوا خراب کرنے کا نام فتنہ ہے، بلکہ فتنہ ہے جو عربی لفظ ہے آزمائش کو کہتے ہیں، امتحان کو کہتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے لیے آزمائش ہے، ان میں دیا تو اللہ نے ہے تمہیں مال بھی اور اولاد بھی، اب یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی محبت میں گرفتار ہو کے تم کہیں خدا کو تو نہیں چھوڑ دو گے۔ اور ہوتا ایسے ہی ہے، مال اور اولاد کبھی کبھار ہمیں عبادت کے لیے خلل اندازی کر جاتے ہیں، اور ہم اپنی اولاد کی فکر میں اور اپنے مال کے جمع کرنے کی فکر میں خالق کو بھول جاتے ہیں۔ یہ تو فتنہ ہے، یہی تو بڑا فتنہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج جن فتنوں کا دور شروع ہے وہ اس قدر خطرناک ہے کہ جس کو بولنا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جب آپ احادیث رسول پڑھیں گے تو قیامت کے قریب ہونے والے جو بڑے بڑے فتنوں کا ذکر میرے آقا نے فرمایا، اس کے نمودار ہونے اور ظاہر ہونے کے اوقات شروع ہو چکے ہیں۔ یہ کے بعد دیگرے ہمیں ختم کرنے کے لیے، ہمیں مار ڈالنے کے لیے منصوبے بنانا شروع ہو چکے، اور وہ حدیث بھی صادق آ گئی جو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، فرماتے ہیں ان قریب تم دیکھو کہ میری امت پر ساری قومیں ایسے جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے، ہر کوئی میری امت کو نشانہ بنائے گا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس وقت پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت آپ کی اس امت کی تعداد کم ہوگی؟ کیوں ایسا کریں گی؟ پوری دنیا کی قومیں مل کر کے سب ان کو کیوں پریشان کریں گے؟ آپ کے غلاموں پر کیوں جھپٹ پڑیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعداد کم نہیں بلکہ بہت زیادہ ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ، حضور فرماتے ہیں بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں ہوں گے۔ لیکن ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا غثاءً كغثاء السیل، لیکن ان کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے سمندر کا جھاگ ہے، یعنی دکھنے میں بہت ہوں گے، ان کے اندر طاقت و قوت نام کی کوئی چیز نہیں رہ جائے گی۔ آج ایک ملک کی تعداد کے اعتبار سے ہم 25 کروڑ 25 کروڑ 25 کروڑ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ 25 کروڑ تعداد میں بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے،
مجھے بتاؤ کیا یہ اتنی بڑی تعداد مل کر وہ 313 جو بدر میں آئے تھے ان کے برابر ہو سکتی ہے؟ احد میں جو چند ہزار کی تعداد میں تھے، خندق میں جو چند ہزار کی تعداد میں تھے، ان کے برابر ہیں؟ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹوپیاں زیادہ ہو گئی ہیں، داڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں، کرتے پاجامے زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن مسلمان کہاں ہے؟ لباس کا نام، چہرے کا نام مسلمان نہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ تو زبان کہہ جاتی ہے تمہاری، بڑی بڑی باتیں کہہ جاتی ہے، لیکن اگر دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جن فتنوں کا ذکر میں آج کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ آزمائے جاؤ گے، ہم بھی آزمائے جائیں گے، اور ہماری آزمائش کس لیے ہوگی وہ بھی میں بتاتا ہوں، کیوں آزمائے جائیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے عزیزوں کا قتل ہوگا، تمہارے اپنوں کو مارا جائے گا، تمہارے اپنوں کو پیٹا جائے گا۔ ایک بڑی آزمائش ہے اپنے عزیز کا قتل دیکھنا، ان کی مصیبتیں دیکھنا اور پھر خاموش رہ جانا۔ اس آزمائش کا دور اب شروع ہو چکا ہے کہ ہمارے عزیز مارے جائیں گے اور یہ کے بعد دیگرے ہم بھی پیسے جائیں۔ یہ پہلی آزمائش ہے جو شروع ہو چکی۔ کون سا خطہ ہمارے عزیزوں کے مارے جانے سے آج محفوظ رہا؟ بتائیں۔ پوری دنیا کا آپ جائزہ لے کر کے دیکھیں، تقریباً ہر جگہ جو نشانے پر ہیں، جو ٹارگٹ پر ہیں، یہی غریب مسلمان ہیں جو میرے آقا کا نام لیتے ہیں۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر سب سے بڑی تعداد میں کسی اسٹیٹ میں مسلمان جی رہے تو کشمیر میں، اور سب سے زیادہ خراب حالات کشمیر کے ہی بنائے گئے ہیں، جو پچھلے 1 سال سے وہ لاک ڈاؤن کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ انہیں تو بنیادی ضروریات تک نہیں دی جا رہی۔ بنیادی ضرورت کسے کہتے ہیں؟ میرے عزیزوں، آج دنیا اتنی ترقی پذیر ہے، ایک اسکول جانے والا چھوٹا بچہ بھی بغیر موبائل اور فون کے آج نہیں رہتا ہے، لیکن کشمیر کے حالات ایسے ہیں کہ ان کے لیے ٹیلی فون، موبائل سروس، انٹرنیٹ بہت محدود تعداد میں رکھی گئی ہے۔ وہ ضروریات زمانہ جو ہیں اس کا بھی ممبر سے آواز تو اٹھایا تھا، خاموش رہو گے تو پھر ہر ایک کی پکڑ ہوگی، ہر ایک گرفتار ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، ان فتنوں کے زمانے میں آپ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ آپ کا کیا رول؟ بہت سارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں، آپ کی تقریریں ہم نے سنی ہیں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ پہلی چیز تو یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیث میں بیان کیا ہے وہی چیز میں تمہیں بھی کہوں گا، حتی ترجعوا الی دینکم، یہ ذلت تمہارے سروں سے نہیں ہٹے گی جب تک تم اپنے پرانے دین میں نہیں آ جاؤ۔ یہ حضور نے جب فرما دیا تو تمہیں اپنے اسی دین میں واپس لوٹنا ہوگا۔ تم اس دین کو ایسا ماڈرنائز نہ کرو کہ اس کی روحانیت ہی ختم ہو جائے، جیسے آج کے بعض لبرل لوگ اسلام کا چہرہ ایسا پیش کر رہے ہیں جیسے کہ اس میں منافقت ہے۔ اسلام ایک مقدس دین ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ جب تمہیں خود اس بات پر یقین ہو جائے گا تو پھر دیکھنا حالات خود بخود صحیح ہو جائے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں خود ہی شک ہے اسلام میں آنے کے بعد۔ اگر شک نہیں ہوتا تو آپ اپنے آپ کو دوسروں کی طرح نہیں بناتے۔ آپ نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے دوسروں کے خوف سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں اکھاڑ کر پھینک دیا۔ آپ نے دوسروں کے لباس پہننے میں فخر کیا، اپنے چہرے کو صاف کرنے میں فخر کیا، صرف اسی لیے کہ دوسری قوموں کو ہمیں راضی کرنا ہے۔ پھر بھی تو یہ تم سے راضی نہیں ہو سکے، آج تک یہ تم سے راضی نہیں ہو سکے۔ بعض لوگ پوجا بھی کر لیے پھر بھی راضی نہیں ہوئے، نہیں ہو سکیں گے۔ میرے عزیزو، میری بات سن لو، جب دوسرے لوگ اپنے دین میں پختہ ہیں تو تم بھی اپنے دین میں پکے ہو جاؤ۔ قرآن کا یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کو بالکل بصر و چشم قبول کرو، بلکہ دل سے قبول کرو۔
اور اس میں ذرا برابر آپ کو جھجک نہیں ہونی چاہیے، شرم نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، دلی میں ابھی پچھلے سال کی بات، جب یہ حالات چل رہے تھے میں بھی دلی گیا تھا۔ بعض لوگوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ ابھی دلی کے حالات بہت سخت ہیں، آپ اتنا بڑا عمامہ پہن کر کے نکلے ہیں اور رکشے میں جا رہے تھے، تو کہا کہ کہیں پر بھی اتار کر کے چیک کرتے ہیں اور پھر سیدھے جیل میں لے کر کے بھی جا سکتے ہیں۔ NSA لگا ہوا ہے، نیشنل سیکورٹی ایکٹ، تو لہذا آپ یہ نکال دیں اور سادے لباس میں چلیں۔ ہمارے ساتھ بھی علماء تھے، میں توہین کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میرے عزیزوں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض لوگ تو ڈر گئے، لیکن میں نے یہی کہا اچھی بات ہے، رکشے سے اگر اتار دیں اور مجھے جیل میں لے جائیں تو میں فخر کے ساتھ جاؤں گا کہ سنت رسول کے ساتھ ہی جا رہا ہوں، مجھے اس بات میں عیب اور شرم نہیں محسوس ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، میں تاج کے ساتھ گیا ہوں۔ اچھا مجھے یہ گارنٹی دے دو کہ یہ ہمارا سب پورے کپڑے اتارنے کے بعد بھی ہمیں نہیں پکڑیں گے، نہیں لے جائیں گے، تو پھر میں آپ کی بات توجہ سے سنوں میرے عزیزوں، نہ تمہارے لباس سے نہ تمہارے ان اماموں سے، بلکہ تکلیف دشمن کو ہے تمہارے نام اسلام سے، جو تم وابستہ ہو جس دین سے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آپ مکمل دین میں داخل ہو جاؤ، تاکہ اللہ ابھی تو وعدہ فرما چکا ہے تمہارے ساتھ، تم اگر کامل مومن بن جاؤ گے تو اللہ کی اسی وقت مدد نازل ہوگی، مدد بھی آئے گی۔ قرآن کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ قیامت کے قریب آنے والے احوال ہیں، فتنوں کا دور بہت تیزی سے شروع ہو چکا ہے، اس لیے ہر ایک آدمی الرٹ ہو جائے، ہر مسلمان الرٹ ہو جائے، سوائے تمہارے پاس ایک آپشن کے کچھ نہیں بچا، وہ آپشن ہے تم دین میں واپس مکمل داخل ہو جاؤ، یہی ایک آپشن ہے۔ اور اگر تم در در کی ٹھوکریں کھانے پر راضی ہو تو پھر تمہارے سے میرا کوئی خطاب بھی نہیں ہے، تمہاری اپنی مرضی ہے، لوگوں کی ٹھوکروں پر جینا چاہتے ہو، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہارے عزیزوں کو مار دیا جائے، تمہارے دین پر مسلسل حملے کیے جائیں، قرآن کو بین کرنے کی باتیں کی جائیں۔ ابھی ایک پنڈت نے برسر مجمع یہ کہا کہ سب سے زیادہ آتنک قرآن سکھاتا ہے، اس کو بین کیا جائے۔ یہ کہاں کہاں تک کی باتیں آ گئی میرے عزیزوں، یہ زہر کتنا بڑھتا چلا گیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تم خود ہی نمازوں سے غائب ہو، قرآن کو خود ہی چھوڑے بیٹھے ہو، رسول کی سنتوں کو خود ہی ترک کیے ہو، تو پھر یہ تو دوسروں کو بولنے کا موقع تو بہت زیادہ ہے۔ آپ واپس اس دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اقبال کا وہ شعر مجھے بہت اچھا بھی لگتا ہے، میں گنگناتا بھی ہوں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اگر وہ اپنے ہو گئے رحمت پروردگار اپنی ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی وقار، میرے اسی میسج پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں کے دور میں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اے رب ذوالجلال، ہم میں سے ہر ایک وعدہ کرتا ہے کہ مولا ہماری گردنیں تیرے حبیب پاک کی ناموس رسالت کے لیے ہے، جب بھی وقت آ پڑے مولا ہم سب اپنی قربانیاں دینے کے لیے حاضر ہیں۔ اے کریم خدا، ہم سب کو شہادت نصیب فرما، تیرے دین کی حمایت کے لیے ہم سب کی خدمت کو قبول فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، ہمیں آپ بتاتا ہوں کیوں آزمائے جائیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے عزیزوں کا قتل ہوگا، تمہارے اپنوں کو مارا جائے گا، تمہارے اپنوں کو پیٹا جائے گا۔ ایک بڑی آزمائش ہے اپنے عزیز کا قتل دیکھنا، ان کی مصیبتیں دیکھنا اور پھر خاموش رہ جانا۔ اس آزمائش کا دور اب شروع ہو چکا ہے کہ ہمارے عزیز مارے جائیں گے اور یہ کے بعد دیگرے ہم بھی پیسے جائیں۔ یہ پہلی آزمائش ہے جو شروع ہو چکی۔ کون سا خطہ ہمارے عزیزوں کے مارے جانے سے آج محفوظ رہا بتائیں؟ پوری دنیا کا آپ جائزہ لے کر کے دیکھیں، تقریباً ہر جگہ جو نشانے پر ہیں، جو ٹارگٹ پر ہیں، یہی غریب مسلمان ہیں جو میرے آقا کا نام لیتے ہیں۔
آج ہندوستان کی سرزمین پر سب سے بڑی تعداد میں کسی اسٹیٹ میں مسلمان جی رہے ہیں تو کشمیر میں، اور سب سے زیادہ خراب حالات کشمیر کے ہی بنائے گئے، جو پچھلے 1 سال سے وہ لاک ڈاؤن کی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ انہیں تو بنیادی ضروریات تک نہیں دی جا رہی۔ بنیادی ضرورت کسے کہتے ہیں؟ میرے عزیزو، آج دنیا اتنی ترقی پذیر ہے، ایک اسکول جانے والا چھوٹا بچہ بھی بغیر موبائل اور فون کے آج نہیں رہتا ہے، لیکن کشمیر کے حالات ایسے ہیں کہ ان کے لیے ٹیلی فون، موبائل سروس، انٹرنیٹ بہت محدود تعداد میں رکھی گئی۔ وہ ضروریات زمانہ جو ہیں اس کا بھی لابھ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ صرف ایک قانون ان کے سروں پہ تھوپنے کے لیے سال بھر تک ان کو بندی بنایا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ان مدوں پر اگر بات کی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ بھڑکاؤ بھاشن ہو گیا۔ میرے عزیز، مجھے بتاؤ، اپنوں کو اگر لوٹتے ہوئے دیکھ کر کے خاموش بیٹھنے کا نام سیکولرزم ہے تو میں اس کو منافقت کہتا ہوں۔ یہ منافقت ہے۔ تمہاری غیرت مر گئی تو خاموش بیٹھو، تمہارے اندر ذرا برابر بھی انسانیت باقی ہے تو تم چیخو گے، پھر آواز اٹھاؤ۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے جمعہ کے خطاب میں یہ کیا بات ہوتی؟ بالکل میرے عزیزو، یہ صرف جمعہ کا خطاب نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا منبر ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منبر ہے، جو ہر جمعہ میں ہر خطیب کو ملتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں منبر رسول سے بولا جا رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث اگر ہم سناتے ہیں تو امت کا پورا حصہ ہمارے لیے مخاطب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ، بلکہ پوری امت کو خطاب ہے۔ جو رسول پوری کائنات کے لیے آئے ہیں ان کا میسج بھی پوری کائنات کے لیے ہوگا۔ آج اگر ظلم کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھاتے اور نہیں بولتے تو میں سمجھتا ہوں یہ بزدلی کے آخری دور میں ہم آ چکے۔ میں جس بات کو عرض کر رہا تھا، آزمائش، فتنے کس طرح سے شروع ہوں گے؟ آپ دیکھیں، عزیزوں کا قتل ہوگا، انہیں مارا جائے گا، حدیث پاک میں موجود ہے، یہاں تک کہ